میرے اس چراغ سے، اللہ میرے گل کو نہ خاروں میں لے کے جاؤ، ننھی سی جان کو نہ ہزاروں میں لے کے جاؤ، ارے ایک مور کو نہ ماروں میں لے کے جاؤ، بشیر کو نہ تیغ کی دھاروں میں لے کے جاؤ، ارے جنگل میں لے نہ جائے نازوں کا پالا ہے، میں نے انہیں ابھی نہیں گھر سے نکالا ہے، ارے میں نے نہیں انہیں ابھی گھر سے نکالا ہے، اور جھولے سے کیوں اٹھایا کہ دکھتا ہے میرا دل، سوتے سے کیوں جگایا دکھتا ہے میرا دل، ارے چادر میں کیوں چھپا لیا دکھتا ہے میرا دل، سینے سے کیوں لگا لیا دکھتا ہے میرا دل، ارے وسواس مجھ کو آتا ہے کیا دیکھتے ہیں آپ، کیوں بار بار اس کا گلا دیکھتے ہیں آپ، کیوں بار بار اس کا گلا دیکھتے ہیں آپ، گہوارے سے حسین جو اصغر کو لے چلے، جزاک اللہ جزاک اللہ. فاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، محمد وآل محمد صلوات، اللہم صل علی محمد وآل محمد. نکلے خیمے سے جو لے کر علی اصغر کو حسین، نکلے خیمے سے جو لے کر علی اصغر کو حسین، دونوں ہاتھوں پر دھرے تھے تنے لاغر کو حسین، اس پہ ڈالی ہوئی ایک اجلی سی چادر کو
حسین دھوپ میں سایہ کیے لاتے تھے دلبر کو حسین اشک آنکھوں سے نہ تھمتے تھے بہے جاتے تھے اشک آنکھوں سے نہ تھمتے تھے بہے جاتے تھے لڑکھڑاتے ہوئے مجبور چلے جاتے تھے لیکن سے جو صلوات جزاک اللہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد مشنود امام زمانہ بلند تر تلوار اللہم صلی علی محمد و آل محمد بار دیگر صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج گزر گئے تھے کئی دن کدھر میں آب نہ تھا گزر گئے تھے کئی دن کدھر میں آب نہ تھا گزر گئے کئی دن کی گھر میں آب نہ تھا گھر میں آپ نہ تھا کئی دن کی گھر آب نہ تھا مگر حسین سے صابر کو اضطراب نہ تھا مگر حسین سے صابر کو اضطراب نہ تھا گزر گئے کئی دن کے گھر میں آب نہ تھا فقط حسین کے بچوں پہ بند تھا پانی فقط حسین کے بچوں پہ بند تھا پانی بہت قریب تھی وہ نہر کہتے آب نہ تھا گزر گئے تھے
دن کے گھر میں آب نہ تھا، انیس عمر بسر کر دو خاک ساری میں، کہیں کہ یہ نہ غلام ابو تراب نہ تھا، گزر گئے. جزاک اللہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. محمد والے محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. عجل. سورہ فاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن لکھا ہے جب کوئی آمین شاہدی کرا، لکھا ہے جب کوئی آمین شاہدی کرا، اور آپ ظلم کی فوجوں میں رہ گئے تنہا، ہجوم آس نے چاروں طرف سے گھیر لیا، ناگہاں درے خیمہ سے آئی رن میں صدا، تو ناگہاں درے خیمہ سے آئی رن میں صدا، خبر لو جلد شہ کربلا دہائی ہے، تمہارے بچے کو جھولے میں نیند آئی ہے، تمہارے بچے کو جھولے میں نیند آئی ہے. یہ سن کے خیمے کی جانب گئے امام ہدا، قریب جھولے کے پہنچے تو رو کے فرمایا، معاف کیجیو بے کس پدر کو اے بیٹا، ایک پانی کا قطرہ نہیں پلا نہ سکا، کہ ایک پانی کا قطرہ تمہیں پلا نہ سکا، خدا گواہ بہت تم سے شرمسار ہوں میں، یقین کرو علی اصغر کے بے قرار ہوں میں، یقین کرو علی اصغر بے قرار ہوں میں. یہ کہہ کے روئے بہت اور پسر کو پیار کیا، اٹھایا جھولے سے حضرت نے اپنا مائل کا، ٹپک پڑے تھے جو چہرے پہ اشک شاہ ہدا، تو سمجھا پانی ہے بچے نے منہ کو کھول دیا، وہ سمجھا پانی ہے بچے نے منہ کو کھول دیا، تری جو اشکوں کی پائی تو مسکرانے لگا، زبان خشک کو ہونٹوں سے وہ پھرانے لگا،
زبان خشک کو ہونٹوں پہ وہ پلانے لگا. کہا حسین نے پانی تمہیں پلا لائیں. چلو گے نانا کی امت کے پاس لے جائیں. ستمگروں کو یہ حالت تمہاری دکھلائیں. صغیر جان کے شاید دو ترس کھائیں. صغیر جان کے شاید دو ترس کھائیں. دہن کو کھول کے سوکھی زبان دکھا دینا کہ 3 روز سے پیاسا ہوں یہ جتا دینا کہ 3 روز سے پیاسا ہوں یہ جتا دینا. غرض وضوئے کیا اور شہ نام لے کے چلے. ستمگروں کی طرف شاید تشنہ کام چلے. سر کو ہاتھوں پہ رکھے ہوئے ایمان چلے. قدم قدم پہ ادھر موت کے پیام چلے. قدم قدم پہ ادھر موت کے پیام چلے. تمام پیاسوں کی پیاسوں میں پیارا جو شہ کو تھا یہ پسر. حسین ڈھال سے سایہ کیے تھے اصغر پر. حسین ڈھال سے سایہ کیے تھے اصغر پر. سے فوج کے ناگاہ حرملا نکلا. کمان دوش سے چلے سے تیر لے کے چلا. طلوع لختے دل شاہ کربلا کا تھا. تمام تیر کو جوڑا شکین اور یہ کہا. تمام تیر کو جوڑا شکین اور یہ کہا. حسین اب وہ پلا تا ہوا بسر دن کو. کتاب حشر تلک تلک کتاب حشر لگے گی نہ پیاس سن کو. کتاب حشر لگے گی نہ پیاس سن کو. یہ کہہ کہ تیر کو جوڑا ادھر یہ حال ہوا کہ حلق چھد گیا معصوم خون میں لال ہوا. دہن سے خون اگلنے لگا نڈال ہوا. کسی کی اور انتقال ہوا. ایک حال کسی کی اور انتقال ہوا. قدر نیاز سے ننھی سی جان کو دیکھا تھا. کبھی زمین کو کبھی آسمان کو دیکھا تھا. کبھی زمین کو کبھی آسمان کو دیکھا تھا. لکھا ہے جب کوئی جزاک اللہ جزاک اللہ. محمد والے محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل
नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसाल। أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وهو المعين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا أبي القاسم محمد. الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الرشيد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. صدق الله العلي العظيم. بزرگان محترم و نوجوانان عزیز، سورہ مائدہ کی یہ آیہ کریمہ جو ہمارا قرآنی سرنامہ سخن ہے اور جس کے ضمن میں موضوع گفتگو قرآن اور اہل بیت ہے، فکر و بحث کا یہ 7واں مرحلہ ہے۔ کل مرحلہ گفتگو یہاں تک پہنچا کہ میں نے آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا کہ پیغمبر اکرم جو نظام اپنے بات کے لیے حکم خدا سے قائم کر رہے تھے، اگر اس نظام کی پاسداری سب نے کی ہوتی اور پیغمبر اکرم کی اس وصیت اور نصیحت پہ عمل کیا ہوتا تو آج سارا اسلام شیر و شکر ہوتا، عالم اسلام میں کوئی انتشار نہ ہوتا، کوئی نا اتفاقی نہ ہوتی، کوئی فرقہ بندی نہ ہوتی، کوئی تشدد نہ ہوتا، بلکہ وہ مقصد قرآنی حاصل ہو چکا ہوتا کہ اس دنیا میں نظام عدل قائم ہو جاتا۔ یہ غدیر اصل میں آزمائش تھی امت کی، اور علماء نے اس بات کی طرف اشارہ کیا جسے آج کے شیعہ اہل بیت کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ جیسے اس دور کے لوگوں کی آزمائش غدیر تھی، ویسے ہی آج والوں کی آزمائش غیبت ہے۔ غدیر بھی آزمائش تھی اور غیبت بھی آزمائش ہے۔ کیسے، میں آپ کی خدمت میں کچھ باتیں عرض کروں گا، لیکن اس وقت یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں پیغمبر اکرم نے بھی بار بار اس بات کو دہرایا، جیسا میں نے عرض کیا کہ قافلہ حج کے لیے چلا، مگر اس سے پہلے مدینہ ہی میں جو پیغمبر نے خطبہ دیا اس میں حدیث ثقلین کی تلاوت کی، بتایا کہ میرا وقت آخر قریب ہے، بتایا کہ اب میرے بعد وہ وقت آنے والا ہے کہ تم سخت آزمائشوں سے گزرو گے۔ پھر جب میدان عرفات میں پہنچے تو میں نے کل عرض کیا کہ پھر پیغمبر نے حدیث ثقلین کی تلاوت کی اپنے خطبے میں خصوصیت کے ساتھ۔ پھر جب مسجد خیف میں تشریف لائے، بعد نماز پھر مختصر خطبہ دیا اور حدیث ثقلین کی تلاوت کی۔ اس سے اہل ایمان کو بھی اشارے مل رہے تھے اور منافق بھی اس بات کو سمجھ رہے تھے کہ پیغمبر بہت اہم اعلان آج کرنے والے ہیں، لہذا قتل کی سازش بھی پیغمبر کے کی جانے لگی، یہاں تک کہ قافلہ پہنچ گیا میدان غدیر میں، اور
غدیر میں پیغمبر اکرم نے قیام کیا، حکم خدا اس اضافے کے ساتھ آیا کہ آیت نے اب ضمانت لے لی، واللہ یعصمک من الناس، آپ پیغام پہنچائیے، اللہ تعالیٰ آپ کا محافظ ہے اور انسانوں کے شر سے آپ کی حفاظت کرنے والا ہے۔ چنانچہ پیغمبر اکرم نے قیام کیا، روکا، اور اس کے بعد وہ 4 اصحاب کہ جنہیں شیعت کے ارکان اربع کہا جاتا ہے، 4 پلرز ہیں جو شیعت کے، ان کو پیغمبر نے آواز دی، سلمان، ابو ذر، مقداد، عمار، اور ان ہستیوں سے کہا کہ اس میدان کو خس و خاشاک سے صاف کر دو تاکہ یہاں پر وہ اجلاس کیا جا سکے، وہ پیغام پہنچایا جا سکے۔ پھر پیغمبر نے حکم دیا کہ میں جو پیغام پہنچانے والا ہوں اس کے لیے ممبر کی ضرورت ہے، لہٰذا ممبر بنایا جائے۔ نبی کریم خوب جانتے تھے کہ امت کا جواب کیا ہوگا، وہی جواب ہوا کہ یا رسول اللہ، یہاں پر کون سی لکڑی ہے، کون سا بڑھئی ہے کہ یہاں ممبر بنایا جا سکے، لہٰذا ممبر کا بنانا ممکن نہیں ہے۔ یہی عاجزی کا اعتراف تھا جو پیغمبر کرانا چاہتے تھے، تاکہ یہ تاریخ کے اندر درج ہو جائے کہ جب تم میری ہدایت اور میرے مشورے کے بغیر ممبر نہیں بنا سکتے تو صاحب ممبر کیا بنا سکتے۔ لہذا اب حکم دیا کہ پالان شتر کا ممبر بناؤ، پالان شتر کا ممبر بنا، اور اس کے بعد پیغمبر اکرم نے وہ عظیم الشان خطبہ دیا کہ جس کا تعارف کرانے کا میرے پاس موقع نہیں، میں نے عرض کر دیا اور یہ درخواست کی آپ سے خاص طور سے کہ اس خطبے کا آپ خود مطالعہ کریں۔ یہ خطبہ پیغمبر اکرم کی حیات طیبہ کا سب سے طویل خطبہ ہے، 800 جملے، تھوڑا سا تعارف کرا رہا ہوں، صرف 800 جملے، 89 مطالب، 89 مسائل ہیں کہ جن کو پیغمبر اکرم نے اس خطبے میں ڈسکس کیا۔ علماء نے اس کو تقسیم کیا تو 21 موضوعات کے تحت اس خطبے کا بیان کیا جا سکتا ہے، کہ جس خطبے کا آغاز حمد پروردگار سے ہوا، جیسا کہ ہر خطبے کا آغاز حمد پروردگار سے ہوتا ہے، اور حمد پروردگار میں خصوصیت کے ساتھ اللہ کے بعض اسماء الحسنہ کو پیغمبر اکرم نے یہاں بیان کیا۔ دیکھیے، یہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ ایک جھگڑا جو کفار اور نبی کریم کے درمیان اس پیغام کو لے کر تھا، وہ یہ تھا کہ وہ ہر زمانے جاہلیت میں ہر چیز کا خدا الگ تصور کرتے تھے، یہ ہواؤں کا خدا ہے، یہ بارش کا خدا ہے۔ چنانچہ پیغمبر اکرم نے جب نبی کریم نے تعارف کرایا نبی کریم نے اللہ رب العزت کا، تو اللہ کو وحدہ لا شریک بتانے کے ساتھ ساتھ اس کے اسماء الحسنہ کا بھی تعارف کرایا۔ یہ اسماء الحسنہ کا تعارف اس لیے تھا کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ وہ بارشوں کا خدا ہے، وہ ہواؤں کا خدا ہے، لیکن میرا خدا وحدہ لا شریک وہ ہے کہ جو تمام قوتوں کا سرچشمہ ہے، تمام قوتوں کا سرچشمہ ہے، وہی قادر ہے، وہی قدیر ہے، وہی عالم ہے، وہی علیم بذات الصدور ہے، وہ سب کچھ جاننے والا ہے، ساری قدرت رکھنے والا ہے، کوئی شے دنیا میں اس کے حکم کے بغیر، اس کی اجازت کے بغیر نہیں ہوتی۔ یہ پیغمبر اکرم نے تعارف کرایا تھا۔ پھر خطبے کے اندر تعارف کراتے ہوئے بتایا کہ پہچانو کہ میرا خدا کون ہے، وہ ہر ایک کو دیکھ رہا ہے، تم اس کو ان آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے، وہ ہر ایک کو مہلت دیتا ہے، وہی ہنساتا ہے، وہی رلاتا ہے، وہ مہلت دیتا ہے تو اس کی مہلت کو اپنے لیے آزادی تصور نہ کرو، اس لیے کہ وہ انتقام لینے میں جلدی نہیں کرتا، سزا دینے میں وہ جلدی نہیں کرتا۔ ظاہر ہے سزا دینے میں جلدی وہ کرے جس سے مجرم کے فرار ہو جانے کا خطرہ ہو، اسے معلوم ہے کہ ملک بھی اسی کا ہے، اختیار بھی اسی کا ہے، فرار کرنے والا کہاں جائے گا، تو اسے انتقام لینے میں کیا چلتی ہو۔ یہ تعارف کرایا، اور اس کے بعد پیغمبر اکرم نے واضح طور پر فرما دیا کہ دیکھو جبرائیل 3 مرتبہ آیت لے کر آئے، حکم خدا لے کر آئے کہ اس پیغام کو میں تم تک پہنچا دوں، مگر میں اس پیغام کو تم تک پہنچانے میں تردد کر رہا تھا، رکا ہوا تھا، ٹھہرا ہوا تھا۔ اچھا، یہ یہاں پہ غلط فہمی نہ پیدا ہو جائے کہ اللہ کہہ رہا تھا اور نبی پہنچا نہیں رہے تھے، بلکہ علماء نے اس بات کو لکھا کہ جیسے نماز کے وقت میں گنجائش ہوتی ہے
ایسے ہی اس پیغام کو پہنچانے کا حکم دینے میں گنجائش تھی، اور پیغمبر انتظار کر رہے تھے اس لہجے کا کہ وہ لہجہ آ جائے کہ اگر یہ نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا، اور اللہ ضمانت لے لے۔ چنانچہ واضح طور پر پیغمبر نے خطبے کو یہاں سے آگے بڑھایا کہ دیکھو میں نے اس پیغام کو پہنچانے میں جو اتنی دیر کی وہ اس لیے کی کہ مجھے یہ خوف تھا کہ تمہارے اندر اختلاف پڑ جائے گا، ہلاک اور برباد ہو جاؤ گے، اس لیے کہ میری نگاہیں دیکھ رہی ہیں متقین کی قلت ہے، منافقین کی کثرت ہے۔ ارباب فہم و دانش آپ متوجہ ہیں نا، یہ کس سے خطاب کر کے پیغمبر کہہ رہے تھے؟ یہ ان سے خطاب کر کے کہہ رہے تھے کہ جو پیغمبر کے ساتھ حج سے واپس آ رہے تھے، جنہیں اصحاب رسول ہونے کا شرف حاصل تھا، ان سے فرما رہے تھے کہ متقین کم ہیں، منافقین زیادہ ہیں۔ اور پھر مولا کائنات کا تعارف کراتے ہوئے اچھا عالم کیا تھا کہ سب سے اوپر کے عرشے پر، اس منبر کے عرشے پہ پیغمبر تشریف فرما تھے، نیچے کی سیڑھی پر مولا کائنات موجود تھے، مولا کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کے یہ پورا خطبہ نبی کریم نے دیا۔ یعنی کوئی چیز غیر معمولی ہوتی ہے تو لوگوں کو وہ یاد رہ جاتی ہے۔ ہمیشہ ایک منبر پہ ایک خطیب کو دیکھا تھا، آج ایک منبر پہ دو خطیب دیکھ رہے ہیں۔ چنانچہ اس انداز میں تعارف کرا رہے تھے، کراتے ہوئے پھر مولا کائنات کا تعارف کرایا۔ علی، میں صرف اشارے کر رہا ہوں، مولا کائنات کا علمی مقام کیا ہے، علی کے علمی مقام کو پہچانو، علی کی قربانیوں کو دیکھو، اور پھر اس آیت کی تلاوت کی، یعنی بتایا کہ علی کون ہے۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، کہ دیکھو اللہ تمہارا ولی ہے، رسول تمہارا بلا فصل ولی ہے، اور بعد رسول تمہارا ولی وہ ہے۔ یعنی اب نشانیاں بتا دی، کون؟ جو نماز کو قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اور حالت رکوع میں اپنی انگوٹھی دیتے ہیں، حالت رکوع میں انگوٹھی دیتے ہیں۔ اور پھر یہاں سے تعارف آگے بڑھا کہ ذرا علی کی قربانیوں کو دیکھو، اور قربانیاں بیان کرتے ہوئے خصوصیت کے ساتھ شب ہجرت کا پیغمبر نے ذکر کیا کہ علی ہی وہ تھے کہ جو شب ہجرت میرے بستر پہ سوئے تھے۔ یہ تعارف کراتے ہوئے بات آگے بڑھی، اور اب کہا کہ میں نے حلال و حرام تمہیں بتا دیا، حلال محمدی تا قیامت حلال رہے گا، حرام محمدی تا قیامت حرام رہے گا۔ حلال و حرام کے مسائل میں اب اگر تمہیں کوئی مشکل پیش آئے تو میرے بعد علی ابن ابی طالب سے رجوع کرنا، اور ان کے بعد ان کی اولاد کی طرف متوجہ ہونا۔ تعارف کرایا، اور اب وہ مرحلہ آیا کہ کہا دیکھو یہ جو میں اعلان کر رہا ہوں، یہ جو میں پیغام پہنچا رہا ہوں، یہ پیغام میں اپنی طرف سے نہیں پہنچا رہا، یہ جو علی کے لیے آج میرا اعلان ہے تو یاد رکھو اللہ نے علی کو تمہارا حاکم بنایا ہے، یہ اللہ کی طرف سے اعلان ہے۔ یہ کہہ کے پیغمبر اکرم نے، میں چھوڑتا ہوا چل رہا ہوں چیزوں کو، وہ مرحلہ آیا کہ ایک مرتبہ کہا ان اللہ مولایا وَأَنَا مَوْلَى الْمُؤْمِنِينَ، اور پھر مولا کائنات کو ہاتھوں پر بلند کیا، اتنا بلند کیا کہ پیغمبر کا چہرہ چھپ گیا، مولا کائنات کا چہرہ عیاں ہو گیا۔ گویا یہ پیغام تھا کہ جب شمس رسالت چھپ جاتا ہے تو قمر امامت من سے شروع کیا جاتا ہے۔ صلوات پڑھتے محمد والے۔ اب اعلان کیا من کنت مولاہ فہذا علی مولا، دیکھو جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہے، اور پھر اولاد علی میں یہ سلسلہ امامت چلتا رہے گا۔ ایک ایک کا تعارف کرایا کہ اس نسل سے واضح طور پر سنو اور یاد رکھو۔ دیکھیں میں عرض کر رہا ہوں کہ میں اشارے کر رہا ہوں، پڑھنا آپ کو ہے، یہ نہ سمجھیے گا کہ میں نے بیان کر دیا پورا خطبہ۔ ایک کا سنو اور اس بات کو یاد رکھو کہ اللہ نے ہر نبی کی ذریت کو اس کے صلب سے قرار دیا، مگر میری ذریت کو صلب علی سے قرار دیا۔ میری ذریت کو اللہ نے صلب علی سے قرار دیا۔ علی کے مقابلے پر نہ آنا، علی کی امامت میں شک نہ کرنا، علی کے مقابلے پر آنے والے کی حیثیت کیا ہوگی وہ بھی سن لو۔ جو علی سے ٹکرائے گا، مقابلے پر آئے گا، اس کی مثال دور جاہلیت کے ان لوگوں جیسی ہے جو میرے مقابلے پر آئے۔
جو میرے مقابلے پر آئے. یہ سب بیان کرتے ہوئے میں نے عرض کیا میں صرف موضوعات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں تاکہ بات پہنچ جائے. پھر جو ولایت کا منکر ہے اس کا انجام بتایا کہ ولایت کا منکر یہ سمجھ لے کہ یہ ناقابل بخشش جرم ہے, اس کی کوئی بخشش نہیں ہے. اس کے بعد وہ دعا کی جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی کہ پالنے والے دوست رکھ اسے جو علی کو دوست رکھے, دشمن رکھ اسے جو علی کو دشمن رکھے, اور پھر کہ اے پالنے والے جو علی انہیں رسوا کرنے کی کوشش کرے تو انہیں ذلیل اور رسوا کر. واضح طور پہ یہ بھی عرض کروں گا تاریخ میں جو پیغمبر کی دعا تھی وہ کس انداز سے قبول ہوئی ہے, اگر موقع رہا تو عرض کروں گا. اس کے بعد کب حکم دیا پیغمبر اکرم نے اس موقع پر آنے کے بعد پھر حدیث ثقلین کی تلاوت کی, قرآن اور اہل بیت, پھر حدیث ثقلین کی تلاوت کی, اور حدیث ثقلین کی تلاوت کر کے پھر بتایا ایک مرتبہ کہ دیکھو یاد رکھو بس یہاں تک اس مرحلے تک گفتگو پہنچی تھی کہ اسی وقت آیات نازل ہوئی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. صلوات پڑھ دے محمد. محمد آل محمد بلند تر صلوات. اہم باتیں میں نے آپ تک پہنچا دی, باقی انشاءاللہ آپ کے سامنے آتی رہیں گی. یہاں پر پیغمبر اکرم نے یہ ایک اہم نقطہ اور بہت جس کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں, وہ خطبہ تمام کہاں ہوا وہ ضرور ذہن میں رکھیے گا. پھر ایک مرتبہ تاکید کی جب یہ آیت تکمیل پہنچ گئی, اس کی تلاوت کر دی, یہ پیغام پہنچا دیا کہ اللہ راضی ہو گیا, دین کامل ہو گیا, تو پھر ایک مرتبہ تاکید کی کہ دیکھو جو حاضرین ہیں ان پر لازم ہے کہ اس پیغام کو غائبین تک پہنچائیں. نہیں آپ نے توجہ فرمائی بھئی, اس بات پر آپ بھی گھر جا کے شکر ادا کیجئے گا کہ ہم پیغمبر کی اس خواہش کی تکمیل کر رہے ہیں کہ نبی نے کہا تھا حاضرین غائبین تک پہنچائیں. 1400 سال سے نسلن بعد نسلن جو حاضر ہیں وہ غائب تک پہنچا رہے ہیں. اور پھر سب سے آخر میں اب پیغمبر اکرم نے بتایا یہ دنیا نہیں ختم ہوگی, یہ زمین کا فرش نہیں لپیٹا جائے گا اس وقت تک جب تک اس زمین پر میرے بیٹے کی حکومت قائم نہ ہو. اور یہاں سے 20 جملے حکومت امام مہدی کے متعلق. صلوات پڑھ دے محمد و آلہ. تو یہ بہت خلاصہ میں نے آپ کی خدمت میں کچھ مطالب تاکہ پہنچ جائیں. اب اس کو پیغمبر اکرم نے کیسے بیان کیا, ایک اس میں سے نقطہ وہ ہے کہ جسے بڑی تشریح کے ساتھ نبی کریم نے بیان کیا. یہاں پہ خطبہ تمام ہوا, اس کے بعد پیغمبر اکرم نے سب کو حکم دیا کہ علی کو مبارکباد دو, مجھے مبارکباد دو, علی کو مبارکباد دو, اور علی کو امیر المومنین کہہ کے سلام کرو. پوچھنے والوں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ امیر المومنین کہہ کے کیوں سلام کریں؟ کہا اس لیے کہ جبرائیل علی کے لیے یہ لقب لے کر آئے ہیں. جبرائیل یہ لقب ساتھ دل بولا علی بولا علی بولا ایمان نارا حیدری. پھر یہاں پہ بات رکی نہیں. اس کے بعد پیغمبر اکرم نے حکم دیا کہ ابھی سب یہیں پہ قیام کریں گے, سب یہیں پہ قیام کریں گے. علی کی بیعت کرو. کن الفاظ میں؟ اب اتنا وقت نہیں ہے کہ ہر ایک ان الفاظ کو دہرائے, لہذا پیغمبر نے کہا میں کچھ الفاظ اپنی زبان پر جاری کر رہا ہوں اور سارا مجمع مل کے ان الفاظ کو دہرائے. اور پیغمبر اکرم نے وہ الفاظ دہرائے, کہے, مجمع نے دہرائے, پھر خیمے لگوائے گئے اور نبی کریم ایک خیمے میں خود تشریف فرما ہوئے. مولا کائنات کو اپنے پاس میں بٹھایا, کہا میرے پاس آتے جاؤ, میرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھو اور پھر علی کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھو, میرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھو, علی کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھو. سب نے اس طرح لوگ آتے جاتے تھے, پیغمبر کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھتے, مولا کائنات کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھتے. جب مردوں کی بیعت کا سلسلہ ختم ہو گیا تب خواتین کو حکم دیا
جس میں نبی کی بیویاں بھی موجود تھیں اور خود سید کونین حضرت فاطمہ زہرا بھی موجود تھیں. خواتین کو حکم دیا کہ اب تم علی کی بیعت کرو. اور بیعت کا طریقہ کیا ہوگا؟ ایک بڑے برتن کے اندر پانی بھر کے رکھا گیا, ایک طرف سے مولا نے اس پانی میں ہاتھ ڈالے اور ہر خاتون کے لیے حکم تھا کہ پس پردہ اس پانی کے برتن میں ہاتھ ڈالے اور مولا کائنات سے عہد وفا کرے. یہاں یہ واقعہ یہاں پر آ کے مکمل ہوا. قافلے واپس پلٹے اس وصیت کے ساتھ, اس حکم کے ساتھ کہ ہر ایک اپنی اپنی بستی کے اندر پہنچے تو اس پیغام کو پہنچا دیا جائے. یہ بہت خلاصہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا کہ یہ غدیر کا واقعہ تھا. غدیر جس میں دفاع ہے, غدیر دفاع اسلام ہے. نہیں, ایک جملہ کہہ دوں اگر آپ اجازت دیں, یہ صرف ایک واقعہ نہیں ہے بلکہ اصل میں اسلام کے روشن مستقبل کی ضمانت کو غدیر کہتے ہیں. قرآن کی حفاظت کی ضمانت کو غدیر کہتے ہیں. اب قرآن قیامت تک محفوظ ہے, اب دین قیامت تک محفوظ ہے. غدیر نعمت عظما ہے. اللہ نے کتنی نعمتیں عطا کی, انسان ان نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتا, لیکن ان نعمتوں میں جو سب سے بڑی نعمت ہے اس کا نام ولایت اہل بیت ہے. اس کا نام ولایت اہل بیت ہے. اور یہ میں نہیں اپنی طرف سے عرض کر رہا, بعض لوگوں یہاں پہ دو تین باتیں عرض کر دوں. دیکھیں کیا آیت آئی تھی, یا ایھا الرسول بلغ, اے پیغمبر پہنچا دیجئے, اے پیغمبر تبلیغ کر دیجئے, پہنچا دیجئے. دیکھیں توجہ کیجئے گا, توجہ کیجئے گا. اس سے پہلے کتنی مرتبہ یہ حکم آ چکا تھا, قل حبیب کہہ دیجئے. کہنے کا حکم بہت مرتبہ آیا, اب حکم آیا پہنچا دیجئے. اچھا, یہ کہا گیا کہ پہنچا دیجئے, یہ نہیں کہا گیا کہ منوا لیجئے. ارباب اہل دانش موجود ہیں, یہ نہیں کہا منوا لیجئے, یہ کہا پہنچا دیجئے. اگر یہ حکم آتا کہ منوا لیجئے, اگر یہ حکم آتا کہ منوا لیجئے, نہیں, آپ متوجہ ہیں جملہ کہہ دوں, اگر علی خود کو منوانے پر آ جاتے تو کون تھا جو نہ مان لیتا؟ اگر خود کو منوانے, مگر علی چونکہ یہ مزاج شناس رسالت و احدیت ہیں, چونکہ یہ مزاج شناس خدا ہیں, جیسے خدا خود کو جبرن نہیں منواتا. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا, ہدیناہ النجدین, راستوں کو واضح کر دیا, ہدایت کر دی ہیں. اب تمہاری مرضی, اما شاکرا و اما کفورا, جو چاہے شکران نعمت کرے, جو چاہے کفران نعمت کرے. تو جیسے اللہ اپنے آپ کو منواتا نہیں ہے, پیغام پہنچا دیتا ہے, وما علینا الا البلاغ, اب ماننا تمہاری ذمہ داری. اسی طرح نہیں, یہ بات میں اپنی طرف سے کیوں کہوں, یہ بات وہ ہے. اب ایک اور آج کے لیے ہوم ورک دے رہا ہوں, ایک کام اور کرنا میرے بچوں, میرے جوان, جب بھی آپ کو موقع ملے ضرور وقت نکالنا اور شہزادی کونین کا خطبہ فدق پڑھنا. خطبہ فدق, شہزادی نے اپنے خطبے میں اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ کیوں یہ حکم نہیں آیا, کیوں مطلب یہ بات کیوں نہیں آئی کہ منوا لے علی. اگر علی منوانے پہ آ جاتے پریشانی کیا تھی, منوا لیتے اپنے آپ کو. منوانے پر کیوں نہیں آئے, منوایا کیوں نہیں؟ گلے کے اندر رسی تھی اور ذوالفقار پہلو میں تھی, ذوالفقار پہلو میں تھی, گلے میں رسی تھی, مگر خاموش تھے, مگر سکوت, صبر, استقلال, حلم, یہ کیا تھا؟ وہاں شہزادی نے بتایا. کیوں نہیں اشارہ کیا ہے, میں بھی صرف اشارے کا کیا آگے بڑھوں کہ کیا کہا شہزادی نے؟ کہ سمجھو پہلے کہ ولایت علی ہے کیا, ولایت علی ہے کیا, ولایت اہل بیت ہے کیا؟ کہ ولایت ہے نعمت عظما. اور اس کے لیے بڑی دلیلیں ہیں, مگر جلدی سے عرض کر دوں کہ جب چھٹے امام کی خدمت میں آنے والا آیا اور اس نے دیکھا کہ مولا کے دسترخوان پر بڑی نعمتیں ہیں اور کہا کہ اے آقا اتنی نعمتیں ایک وقت میں, اللہ نعمتوں کا حساب لے گا. تو مولا نے, میں خلاصہ کر کے عرض کر رہا ہوں, مولا نے کیا جواب دیا؟ مولا نے کیا جواب دیا؟ ارے ہم اگر کسی مہمان کو کھلا دیں تو اس کی روٹیاں نہیں گنتے کتنی اس نے کھا لی. وہ اللہ جس نے نعمتوں کا دسترخوان بچھا دیا,
وہ کیا ان نعمتوں کا حساب لے گا؟ تو ایک مرتبہ کہا پھر مولا وہ کون سی نعمت ہے جس کا حساب لے گا؟ کہ وہ ہم اہل بیت کی ولایت ہے کہ جس کا حساب لیا جائے گا. اس لیے کہ یہی نعمت عظمیٰ ہے، یہی نعمت عظمیٰ. کاش کہ میں اس بات کو پہنچا سکوں. شہزادی کی بات ہے، میں اپنے الفاظ میں جلدی بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. تو شہزادی نے کیا کہا؟ شہزادی نے کہا پہچانو کہ ولایت کیا ہے. چونکہ ولایت نعمت عظمیٰ ہے، سب سے بڑی نعمت، اسی لیے منوانے کا حکم نہیں، پہنچانے کا، اتمام حجت کرنے کا. کوئی اندھیرے میں نہ رہے، بے خبر نہ رہے، ہر ایک کو پتا چل جائے. اس لیے کہ ولایت ہے نعمت عظمیٰ. نعمتیں جبرن منہ میں ٹھوسی نہیں جاتی. جسے نعمتوں کی طلب ہو وہ نعمتوں کی طرف آئے. اسی لیے تو کہا علی تمہاری مثال کعبے جیسی ہے. کعبہ کسی کے پاس نہیں جائے گا، جسے عزت چاہیے کعبے تک آنا پڑے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. میدان قیامت ہو یا میدان ولایت، لہذا یہ کوئی انسانوں پر حاکم بنانے والا مسئلہ نہیں تھا کہ حاکم بنا دیا جائے، صرف انسانوں پر حاکم، سروں پر حاکم بنا دیا جائے. نہیں، مولا کی حکومت کو بسر و چشم قبول کرو، بسر و چشم قبول کرو. خود آگے بڑھو اس ولایت کی طرف، خود آگے بڑھو اس نعمت کی طرف. اور جب آگے بڑھے گا انسان تو کیسے بڑھے گا؟ قرآن کی طرف آگے بڑھنے والا بڑھے گا تو کیسے بڑھے گا؟ بڑھنے والے تو سب بڑھیں گے، لیکن قرآن سے ملے گا کسے؟ ملے گا کسے قرآن سے؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ ہدایت ہے، یہ قرآن ہدایت ہے. اب دیکھیں یہ ہے قرآن. اہل بیت کے لیے بھی سن لیجئے کیا کہا، اہل بیت کے لیے بھی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے اہل ایمان تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. نہیں توجہ فرمائی بھائی، ہونا تو یہ چاہیے تھا. میں ایک بات عرض کر رہا ہوں، اگر یوں ہوتا تو حرج کیا تھا؟ اگر یوں ہوتا کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ اور تقوی اختیار کرو، جب سچوں کے ساتھ آ جاؤ گے تو تقوی مل جائے گا. کہا نہیں، جیسے قرآن سے ہدایت لینے کے لیے پہلے تھوڑا سا تقوی خود پیدا کر لو تاکہ تمہارا ظرف اس لائق ہو جائے کہ قرآن کی ہدایت کو سنبھال سکے. اسی طرح سچوں کے قافلے میں شامل ہونے سے پہلے ایمان اور تقوی اختیار کر لو تاکہ یہ ایمان اور تقوی پرے پرواز بن کے تم کو بلند کر سکے. محمد آل محمد بلند تر صلوات. اور اسی لیے اس ولایت کو، اس اعلان کو، اس غدیر کو، یہ کوئی جذباتی گفتگو نہ سمجھے جو اکثر ہو جاتا ہے کہ لیجیے صاحب مجلس میں غدیر بیان کی جا رہی ہے. ارے غدیر کو ابھی دنیا سمجھی کہاں ہے؟ اگر سمجھ لیتی تو کچھ اور ہی انداز ہوتا، کچھ اور ہی بات ہوتی. ایک اہل سنت عالم وہ بیان کر رہے تھے، اہل سنت عالم حدیث ثقلین بیان کرتے ہوئے کہہ رہے تھے اپنے لوگوں سے خطاب کر کے کہ اے میرے ساتھیوں، اصحاب کا بڑا احترام ہے اور اصحاب کا بڑا مقام اور رتبہ ہے، مگر یاد رکھو پیغمبر اکرم نے یہ نہیں فرمایا، پیغمبر اکرم نے یہ نہیں فرمایا کہ میں تمہارے درمیان قرآن اور اصحاب چھوڑ کے جا رہا ہوں. پیغمبر اکرم نے یہ نہیں بتایا کہ میں اصحاب کو قرآن کا ساتھی بنا رہا ہوں، بلکہ کہا علی مع القرآن والقرآن مع علی. علی کو قرآن کا ساتھی بنایا، قرآن کو علی کا ساتھی بنایا. حدیث ثقلین میں قرآن اور اہل بیت کو ساتھی بنایا. تو کہہ رہے تھے تم اس کا مطلب سمجھتے ہو کہ ایسا کیوں کیا؟ ایسا کیوں کیا؟ اس لیے کہ نبی کی نگاہیں یہ دیکھ رہی تھیں کہ اصحاب کب تک رہیں گے،
جب تک میں زندہ ہوں تب تک اصحاب بن رہے ہیں، مجھے دیکھ رہے ہیں، میرے سامنے آ رہے ہیں تو اصحاب بن رہے ہیں۔ کہ میرے جانے کے بعد 50 سال نہیں گزریں گے کہ آدھے سے زیادہ اصحاب رخصت ہو جائیں گے، 100 سال گزریں گے تو صحابی میں سے کوئی باقی نہیں رہے گا۔ کہ پیغمبر دیکھ رہے تھے قرآن قیامت تک کے لیے ہدایت ہے اور اصحاب 100 سال کے بعد ختم ہو جائیں گے، لہذا انہیں ساتھی بنایا جو قیامت تک قرآن کا ساتھ نبھا سکے۔ وہی اعلان تھا جو غدیر کے منبر سے مولا کر رہے تھے، اور جسے خود بعد میں مولا نے اس کی تشریح کرتے ہوئے، امیر المومنین اس کی تشریح کرتے ہوئے، بیان کرتے ہوئے ایک دن اپنی مجلس میں کہنے لگے، اصحاب بہت سے موجود تھے، کہ سنو، من لم یقول رابع الخلفاء، جو مجھے بڑی عجیب پیغام ہے، لیکن قرآن اور اہل بیت کا بار بار تذکرہ کرتے ہوئے، ساتھ بیان کرتے ہوئے خود معصوم آگے بڑھ رہے ہیں، جو مجھے چوتھا خلیفہ نہ کہے فعلیہ لعنت اللہ، جو مجھے چوتھا خلیفہ نہ مانے، چوتھا خلیفہ نہ کہے، اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ نہ کہے اس پر، اب پریشان ہو گئے صاحب، کہنے والے پریشان ہو گئے، دوسرے خوش ہو گئے کہ آج تو خود کہہ دیا، اپنے پریشان ہو گئے کہ مولا کیا فرما رہے ہیں۔ یہ تھا ساتھ بتانا کہ ہمیں اپنے معیاروں پہ نہ دیکھنا، ہمیں جب دیکھنا قرآن کے معیار پر دیکھنا۔ جب دیکھا پریشان ہو رہے ہیں اپنے، تو کہا سنو، ایک دن میں جب خدمت پیغمبر میں پہنچا تو نبی کریم نے مجھے ان الفاظ میں سلام کیا، السلام علیکہ یا رابع الخلفاء، اے خلفاء میں چوتھے، تجھ پر نبی کا سلام، تجھ پر نبی کا سلام۔ کہا، میں نے کہا یا رسول اللہ، وہ 3 کون ہیں، ان کی بھی تو تشریح کر دیجئے۔ کہا سنو یا علی، سب سے پہلا خلیفہ آدم ہے کہ جن کے لیے اللہ نے اعلان کیا، انی جائل فی الارض خلیفہ، اے آدم میں تمہیں زمین پہ اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں۔ کہ دوسرے خلیفہ داؤد ہیں جن کے لیے قرآن کہہ رہا ہے، یا داؤد یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، ہم نے تمہیں قرار دیا زمین والوں کے لیے خلیفہ۔ تیسرے خلیفہ ہارون ہیں جنہیں جناب موسیٰ نے حکم خدا سے خلیفہ بنایا، اور ان 3 کے بعد اس آسمانی، قرآنی اور الہی سلسلے کے چوتھے خلیفہ کو امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کہتے ہیں۔ یعنی جب میری خلافت و ولایت و ہدایت کو دیکھو تو قرآن کے آئینے میں دیکھنا، اس لیے کہ قرآن میرا ساتھی ہے، ہم اہل بیت کا ساتھی قرآن ہے، ہم اہل بیت قرآن کے ساتھی ہیں، قرآن ہماری حفاظت کرنے کے لیے ہے، ہم قرآن کی حفاظت کرنے کے لیے ہیں، قرآن ہمارا تعارف کرانے کے لیے ہے، ہم قرآن کا تعارف کرانے کے لیے ہیں۔ چنانچہ اسی انداز سے گفتگو بڑھتی رہی اور دفاع غدیر ہر دور میں ہوتا رہا۔ یہ شہزادی کا خطبہ فتح، یہ دفاع غدیر ہے، یہ شہزادی کا جہاد، ایک رسول اللہ کی بیٹی کا عظیم جہاد، یہ دفاع ولایت امیر المومنین ہے، یہ دفاع غدیر ہے۔ اور اس کے بعد ایک ایک مرحلے پر آپ دیکھتے چلے جائیں، واضح ہوتی چلی جائیں گی باتیں۔ کل درمیان میں بات چھوڑنے پہ مجبور ہوا تھا کہ آنے والا صحابی رسول کے پاس آیا، وہ شیخ عباس قمی جیسی عظیم شخصیت ہیں کہ جنہوں نے اس کو لکھا، احتجاج میں بھی تبرسی نے لکھا کہ آنے والا آیا صحابی، بزرگ صحابی کے پاس، عبادہ بن صاحب، اور ان کے پاس آنے کے بعد پوچھنے والا پوچھتا ہے کہ احمد بن ہشام نام ہے، کہ میں آج ہی فضائل دیکھ رہا تھا اور بڑے فضائل ہیں امیر المومنین کے، حضرت علی کے بڑے فضائل ہیں، لیکن میری سمجھ میں ایک بات نہیں آتی کہ جب پیغمبر اکرم نے اتنی تشریح کے ساتھ، اتنے اطمینان کے ساتھ
اتنے مقامات پر تعارف کرا دیا اور بتا دیا. تو پھر آخر وہ تو سمجھدار لوگ تھے, پیغمبر کا زمانہ دیکھا تھا, پیغمبر کے ساتھ رہے تھے, وہ کیسے مولا کائنات کو چھوڑ کے کہیں اور چلے گئے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا اس سے اب وہ اپنا اجتہاد بتا رہے ہیں کہ میں اس سے اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ علی تو فضیلت مآب تھے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن دوسروں کے اندر بھی فضیلت کا کوئی نہ کوئی خانہ موجود تھا. اگر نہ ہوتا تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی مولا کو چھوڑ کے ان کی طرف چلا جاتا. یہ سن کے بزرگ صحابی کچھ دیر خاموش بیٹھے رہے. اس کے بعد کہا بس میری زبان نہ کھلواؤ, بس مجھ سے نہ کہلواؤ. اور پھر ایک جملہ کہا تاریخ کے اندر محفوظ ہے, کہا سنو امیر المومنین کو, علی مرتضیٰ کو باقی لوگوں پر ویسے ہی فضیلت حاصل تھی کہ جیسے رسول اللہ کو ابو جہل پہ فضیلت حاصل تھی. نہیں توجہ فرمائی, سب کہہ دیا ایک جملے کے اندر کہ جیسے رسول اللہ اور ابو جہل کا کوئی مقابلہ نہیں کیا جا سکتا, ویسے ہی علی کا کسی غیر سے مقابلہ نہیں کیا جا سکتا. انہوں نے کہا کہ لیکن کچھ تو ہوا ہوگا, کوئی بات تو ایسی ہوگی. تب کہا کہ اب تم نے پوچھ لیا ہے تو سنو میں تمہیں بتاتا ہوں. ایک دن میں بزم پیغمبر میں بیٹھا ہوا تھا, اصحاب رسول کے کثیر تعداد میں موجود تھے. کہا اتنے میں آنے والے سامنے سے داخل ہو رہے تھے, آ رہے تھے. کہا اتنے میں کچھ لوگ آئے جن آنے والوں میں مولا کائنات بھی تھے, مگر مولا کائنات کے آگے وہی لوگ اسی ترتیب میں آئے کہ جس ترتیب میں بعد میں نظام قائم ہوا غدیر کے مقابلے میں. سمجھ گئے نا؟ کہا اسی ترتیب میں وہ لوگ داخل ہوئے. کہا جیسے ہی ان کو اس ترتیب میں آتے ہوئے دیکھا کہ پہلے ایک صاحب آئے, پھر دوسرے صاحب آئے, پھر تیسرے صاحب آئے, اس کے بعد دیکھا کہ مولا کائنات آ رہے ہیں, تو پیغمبر غضبناک ہو گئے, رحمت کے رخ پہ جلال آ گیا. اور نبی کریم نے ان سے کہا یہ تم نے کیا کیا؟ تم نے علی کو پشت دکھائی, تم نے علی پہ سبقت کی, تم دیکھ رہے تھے کہ علی میری طرف آ رہے ہیں, تم نے علی کو پیچھے کر دیا. تو وہ لرز گئے, ڈر گئے, گھبرا گئے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم سے خطا ہو گئی, آئندہ ہم اس کا خیال رکھیں گے. پیغمبر نے کہا نہیں, بخدا تم اس کا خیال نہیں رکھو گے, تم اس کا خیال نہیں رکھو گے. میں دیکھ رہا ہوں کہ تم مسلسل علی پر سبقت کر رہے ہو. اور یہ کہہ کے پیغمبر اتنا روئے, صحابی کہہ رہے ہیں پیغمبر اتنا روئے کہ ان کی ریش مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی اور ان کا دامن آنسوؤں سے بھیگ گیا. آپ دیکھ رہے ہیں یعنی کتنا اہم مرحلہ ہے یہ کہ جس پہ پیغمبر آنسو بہا رہے ہیں کہ علی تم پر یہ ظلم ہوگا. جو آخری وصیت کی ہے نا پیغمبر نے بستر شہادت سے, جب مولا کائنات کی آغوش میں سر رکھا ہوا تھا. ذرا اس وصیت کو اگر مجھے موقع مل گیا تو عرض کروں گا, ورنہ صرف اس وقت اتنا اشارہ کر دیتا ہوں کہ تبرکات سپرد کیے, وصیتیں کی, کچھ راز بتائے, اور آخر میں یہی کہا کہ علی میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگ تم پر ہجوم کر رہے ہیں, اے علی میں دیکھ رہا ہوں کہ تم پر ظلم کیا جا رہا ہے, اے علی صبر کرنا, اے علی صبر کرنا. یہ تلقین صبر تھی, یہ رسول اللہ کی وصیت تھی کہ صاحب ذوالفقار کے گلے میں رسی ہے مگر زبان خاموش, مگر تلوار نیام سے باہر نہیں آئی. یہ آسان مرحلہ نہیں تھا, بہت بڑے صبر کی ضرورت ہے اس کے لیے, بہت بڑے صبر کی ضرورت. جب مولا کائنات کو گرفتار کر کے لے جا رہے تھے نا, مسائل نہیں بیان کر رہا لیکن مرحلہ ایسا آ گیا ہے, جب لے کے چلے نا, پورا منظر تو آپ کے ذہن میں, میں منظر بیان نہیں کروں گا ورنہ مسائل بھی شروع ہو جائیں گے. جب لے کے چلے, ہجوم کیا ہوا چاروں طرف, اصلاً کوئی رسی نہیں تھی, ایک چادر کو البیٹ دے کر رسی کی صورت میں بنا لیا گیا تھا اور اسے گلے کے اندر ڈال کر کھینچتے ہوئے لے جا رہے تھے, کھینچتے ہوئے لے جا رہے. چند قدم آگے بڑھے, سامنے سے ایک یہودی آ رہا تھا, اس نے مولا کائنات کو اس انداز سے گرفتار دیکھا
गिरफ्तार करने वालों को देखा, ठहर जाओ, जरा रुक जाओ, आगे ना बढ़ना। एक एक का चेहरा देखता था, मौला का चेहरा देखता था, फिर मौला के करीब आया और रोने लगा और रो के कहने लगा कि या अली, हाथ बढ़ाइए ताकि इस्लाम कबूल करूं, अपना हाथ बढ़ाइए ताकि मैं इस्लाम कबूल करूं। मौला ने हाथ बढ़ाया, इसने इस्लाम कबूल किया, रोता हुआ आगे बढ़ गया। कुछ असहाब इसके पीछे चले, इसे रोका। तूने पैगंबर को खुतबे देते हुए देखा, तबलीग करते हुए देखा, इतना जमाना तेरा मदीने में गुजर गया, आज क्या देख लिया कि तूने आज इस्लाम कबूल कर लिया? उसने कहा तुम्हें नहीं मालूम, तुम्हें नहीं मालूम, मैं खैबर में खुद मौजूद था, मैं भी उस किले के अंदर था कि जिस किले के अंदर यहूदियों ने पनाह ली हुई थी, मैं खैबर में खुद मौजूद था। मैं जानता हूं कि ये वो मर्द मुजाहिद है कि अगर ये अपनी आस्तीन को उलट ले तो जमीन के तबकों को उलट के रख दे। और इन्हें भी जानता हूं जिन्होंने गिरफ्तार किया हुआ है, इन्हें भी जानता हूं और इसको भी जानता हूं। इतना बड़ा अशजय अरब अगर अपने ऊपर इतने बड़े जुल्म को बर्दाश्त कर रहा है तो यही सब्र इसकी हक्कानियत की दलील है। ये सब्र इसकी हक्कानियत की दलील है। अगर ये ताकत यूं ही होती तो तलवार उड़ जाती, लेकिन इतना सब्र का कोई कर नहीं सकता जब तक कि उसका दीन हक न हो और उसका रास्ता हक न हो। आज मुझ पर हक वाज़ेह हो गया, आज मैं पहचान गया। मामूली मार्का नहीं था, मामूली मुसीबत नहीं थी जो आपने बर्दाश्त। इसीलिए आप देखते चले, वक्त कम रहा जा रहा है, बातें बहुत अर्ज करनी है, मगर बस इतना बयान करते हुए जरा एक मरतबा मिलकर सलावत पढ़ लें आप जरा थोड़ी खुशनुदिए इमामे ज़माना बुलंदर सलवात। इसीलिए तो जब इकबाल से किसी ने सवाल किया कि इमाम की तारीफ क्या है, इमाम की खुसूसियात क्या है, इमाम होता कौन है, तो इकबाल ने बताया था, तूने पूछी है इमामत की हकीकत मुझसे, तूने पूछी है इमामत की हकीकत मुझसे, हक तुझे मेरी तरह साहिब असरार करे, है वही तेरे जमाने का इमाम बरहक जो तुझे हाजिरो मौजूद से बेजार करे, दे के एहसास जिया तेरा लहू गरमा दे, फक्र की शान चढ़ा कर तुझे तलवार करे, फक्र की शान चढ़ा कर तुझे तलवार करे। फितने मिल्लते बैजा है इमामत उसकी जो मुसलमान को सलाती का तरफदार करे, हुक्मरानों का तरफदार कर दे, वो फितना पैदा करने वाला वो इमाम बातिल हो सकता है, इमाम बरहक नहीं हो सकता। इमाम बरहक जो एहसास जिया, देखिए एहसास जिया क्या है, वक्त नहीं है लेकिन इतना अर्ज कर दूं सिर्फ, एहसास जिया क्या है। जब किसी मिसाल दूं, एक अतिब्बा बड़ी तादाद में माशाअल्लाह मौजूद हैं, जब तक किसी मरीज को अपने मरीज होने का एहसास न हो मरज का इलाज नहीं किया जा सकता। एक मरीज है तो आप उससे कहें कि अरे आपका तो चेहरे की रंगत कैसी हो रही है और आपका ये हाल क्या, ऐसा लग रहा है कि आपको शुगर हुई है, ये तो सारे, हमने कहा तुमको होगी और तुम्हारे खानदान को होगी और तुम्हारे माँ बाप को होगी, हमसे क्या मतलब। तो ये जिसको एहसास ही नहीं है, जिसको एहसास नहीं है, एहसास बहुत बड़ी नेमत है, एहसास बहुत बड़ी नेमत है। दर्द का एहसास हो ये बहुत बड़ी नेमत है, बहुत बड़ी नेमत है। तो ये एहसास जब मुर्दा हो जाता है तब
نہ کسی مریض کو اچھا کیا جا سکتا ہے، نہ سوتے ہوئے کو جگایا جا سکتا ہے، نہ کسی مردہ قوم کو بیدار کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے جب احساس ختم ہو جائے تو زندہ ہے مگر چلتی پھرتی ہوئی میت ہے، اٹھتا بیٹھتا جنازہ ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ صاحب نے جو برابر کہہ رہے ہیں، یہ مولا فرما رہے ہیں کہ جس قوم کے اندر احساس ختم ہو جائے، اس کے افراد دل دھڑک رہا ہو، نبضیں چل رہی ہوں، سانسوں کی آمد و رفت ہو، اٹھ بیٹھ رہے ہوں، کھا پی رہے ہوں، تم ان کو زندہ سمجھ رہے ہو مگر وہ زندہ نہیں ہیں، وہ مردہ ہو چکے ہیں، مردہ۔ اس احساس کو زندہ کرنا، یہ احساس کیسے، کتنا مردہ ہو گیا، کتنا مردہ ہو گیا یہ احساس۔ کون ہے جو امیر المومنین کی خدمات سے واقف نہیں؟ کون ہے جس نے مولا کی خدمات نہیں کی؟ یہ کتنا مردہ، اچھا چلیے اس کو بھی چھوڑیے، وقت کم ہے، کتنا مردہ ہو گیا احساس کہ کسی نے مولا سے پوچھا کہ مولا یہ بتائیے، بڑا عجیب مرحلہ ہے یہ کہ مولا یہ بتائیے، اگر رسول اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا، اگر رسول اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا اور اس کے لیے رسول اللہ نے ایسی ہی وصیت کی ہوتی اور اس کا ایسا ہی تعارف کرایا ہوتا، تو کیا قوم نے اس کو قبول کر لیا ہوتا؟ روتے ہوئے مولا نے کہا کہ اگر رسول اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا اور اس نے وہ طریقہ نہ اختیار کیا ہوتا جو میں نے اختیار کیا، جو میں نے طریقہ اختیار کیا، تو پیغمبر اکرم کے جانے کے فوراً بعد اس کو قتل کر دیا گیا ہوتا، وہ زندہ ہی نہیں۔ اور پھر اس کے بعد بڑھ کے ایک جملہ کہا سنو، اگر اس دین کے ذریعے سے جو پیغمبر اکرم نے جو دین پہنچایا، پھیلایا، کہا اگر اس دین کے ذریعے سے حکومت نہ مل رہی ہوتی، اگر حکومت کو حاصل کرنے کے لیے یہ دین مجبوری نہ ہوتا، تو پیغمبر اکرم کے بعد انگلیوں پر گنے جانے والے لوگوں کے علاوہ کوئی اس دین پہ باقی نہ رہے۔ بڑا مشکل مرحلہ تھا، احساس جہاں ختم ہو جائے، احساس جہاں ختم ہو جائے۔ اب ایسوں کو بیدار کرنا، ایسے معاشرے کو زندہ کرنا، کیونکہ کہاں سے پیغمبر لائے ہیں ان کو، کیسے لائے، کیسے؟ قرآن گواہی دے رہا ہے، قرآن گواہی دے رہا ہے۔ هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ انتہائی تاریکی، اندھیرا، گمراہی، ضلالت، اس تاریکی سے نکال کے پیغمبر اکرم نے کہاں پہنچا دیا؟ کہاں پہنچا دیا پیغمبر نے؟ خود سوچئے گا ذرا اس بات کو، ارباب فہم و دانش موجود ہیں، بچوں سے کہہ رہا ہوں، خود سوچئے گا ذرا اس بات کو کہ جن کو قرآن ٹوک رہا ہو، جن کو بار بار یہ بتانا پڑ رہا ہو کہ بھائی مسجد میں آیا کرو تو کپڑے بدل کے آیا کرو، لباس میں سے بدبو نہ آ رہی ہو، دانتوں کو ذرا صاف کر لیا کرو، منہ سے تمہارے بدبو نہ آ رہی ہو، کسی کے گھر جایا کرو تو نوک کیا کرو، دیواریں کود کے نہ جایا کرو، جب نبی سے بات کرو، پیغمبر سے گفتگو کرو تو نبی کو یوں آواز نہ دیا کرو جیسے ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ جب نبی کے پاس آؤ تو زیادہ دیر بیٹھا نہ کرو نبی کے پاس، نبی کو اور بھی بہت سارے کام ہیں، وہ خلق عظیم پہ فائز ہے، وہ کچھ کہتے نہیں ہیں اپنی زبان سے، مگر تم کو تو احساس کرنا چاہیے کتنی دیر نبی کے پاس بیٹھنا ہے۔ جب نبی سے بات کرو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، تو نبی کی آواز پہ اپنی آواز کو بلند نہ کیا کرو۔ جنہیں اس انداز میں ٹوکنا پڑ رہا ہو، بتانا پڑ رہا ہو، یہ پیغمبر کی تبلیغ کا معجزہ ہے کہ انہیں اتنا بلند کر دیا کہ آج دنیا صحابی کہہ کے ان کو سلام کر رہی ہے، اتنا بلند کر دیا پیغمبر۔ لیکن جب احساس زیاں ختم ہو جائے، جب انسان کو اپنے نفع اور نقصان کا، دیکھیں ہر ایک کو احساس ہوتا ہے مگر وقت گزرنے کے بعد ہوتا ہے۔ مجھے معاف کریں گے میرے بزرگ، لیکن اب میں بھی اسی راہ پر ہوں۔ ہر بزرگ یعنی ہر انسان ایک خاص عمر کے بعد 40 پلس جب ہو جائے تو وہ عام طور پہ
جو بات کرتا ہے وہ اچھی بات کرتا ہے، وہ ٹھیک بات کرتا ہے نا؟ اور اسی بزرگ کی زندگی کو ذرا پلٹ کے دیکھ لیجیے. اپنی نوجوانی میں اس کی سمجھ میں بھی کوئی بات نہیں آتی تھی، جیسے آج یہ اپنے بیٹے کو سمجھانا چاہتا ہے اس کی سمجھ میں نہیں آتی، کیونکہ بات تو سمجھ میں آتی ہے مگر وقت گزرنے کے بعد آتی ہے. اچھا یہ قرآن، یہ بات قرآن بتا رہا ہے، وقت گزرنے کے بعد سب کی سمجھ میں آ گیا. وقت گزرنے کے بعد جب غرق ہونے لگا تب فرعون نے کہا کہ میں اب ایمان لے آتا ہوں، مگر وقت گزر چکا تھا. جب زمین میں دھسنے لگا تب قارون نے کہا کہ موسیٰ بچا لو، میں ایمان لے آتا ہوں، مگر وقت گزر گیا. بس اسلام یعنی قرآن اور اہل بیت، بار بار جو قرآن کہتا ہے وقت ضائع نہ کرو، خراب نہ کرو، اپنی زندگی پہ غور و فکر کرو، غور و فکر کرو. اور معصوم بار بار کہتے ہیں اغتنم هذه الفرصہ، جو فرصت تم کو ملی ہے، ملت جو ملی ہے، وقت جو ملا ہے، اس کی قدر کرو. یہ اس لیے کہ یہ چاہتے ہیں کہ وقت گزرنے کے بعد تو پتہ چل جائے گا. اس وقت تو سب کہیں گے میدان محشر میں کاش. یہ پچھتاوے جو ہے نا، پچھتاوے، ان کو قرآن کریم نے محفوظ کر دیا. یا لیتنی کنت ترابا، یا لیتنی قدمت لحیاتی، یا لیتنی، کاش کہ میں مٹی ہوتا، کاش کہ میں مٹی ہوتا، کاش کہ میں نے پہلے اس زندگی کے لیے کچھ بھیج دیا ہوتا، کاش میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا. اب تو وقت گزر گیا. تو وقت گزرنے کے بعد تو پتہ چل ہی جائے گا. اسلام چاہتا ہے وقت گزرنے سے پہلے پتہ چل جائے تاکہ تمہیں اس علم کا، کہ علم وقت پہ ہو جائے تو کوئی فائدہ اس کا حاصل ہو جائے. اس کا اسی لیے اہل بیت جھنجھوڑ کر جگا رہے ہیں، جگا رہے ہیں، بار بار جگا رہے ہیں. مولا آواز دے کے کہہ رہے ہیں سنو، شک کے اندھیروں کو دور کرو. وہ عجب فقرہ ہے نہج البلاغہ، عجب فقرہ ہے کہ شک کے اندھیروں کو دور کرو. اور یاد رکھو شک کے عالم میں ساری رات جاگ کے عبادت کرنے سے اچھا ہے کہ یقین سے چادر اوڑھ کے سو جاؤ. اسی شک سے نکالنا، جیسے ہی شک سے نکل کے یقین کی منزل میں بندہ آ جاتا ہے، یقین کی منزل میں آ جاتا ہے. یہ یقین کہ آخرت ہے، یہ یقین کہ پولیس راز سے گزرنا ہے، یہ یقین کہ ان کی ولایت کا پروانہ لیے بغیر نہ پولیس راز سے گزرا جا سکتا ہے، نہ برزخ سے گزرا جا سکتا ہے. جب یہ یقین پیدا ہو جائے تو اس یقین کے پیدا ہوتے ہی شخصیت بدل جاتی ہے، پیدا ہوتے ہی شخصیت بدل جاتی ہے. پھر انسان کچھ اور ہو جاتا ہے. شک کے عالم میں یہی تو کہا تھا آگے، یہی آگے کہا تھا کہ مولا آپ نے ان کو دیکھا فلاں کو، وہ میدان جنگ تک تو آ گئے مگر ساتھ ساتھ چلتے رہے. مولا میدان جنگ تک آ گئے، ساتھ ساتھ چلتے رہے. یعنی تعریف کرتے ہوئے کہہ رہا ہے انہوں نے ان کا ساتھ نہیں دیا، یہاں تک آ گئے تھے مگر شام والوں کا ساتھ نہیں دیا. امام نے کہا مگر انہوں نے حق کا ساتھ بھی تو نہیں دیا، انہوں نے حق کا ساتھ بھی تو نہیں دیا. اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت، علی کل ایمان نعرہ حیدری. یہ کس چیز کا انتظار کر رہے تھے؟ یہ وقت ختم ہو گیا. یہ کس چیز کا انتظار کر رہے تھے؟ یہ انتظار کر رہے تھے کہ پیغمبر نے کہا ہے کہ عمار کو باغی گروہ قتل کرے گا تو دیکھیں کہ عمار کو قتل کون کرتا ہے. ابن ابی الحدید معتزلی شارح نہج البلاغہ بڑا عجیب جملہ اس نے لکھا ہے کہ ایسے منی مفہوم اس کا یہ ہے کہ ایسے لوگوں کی عقل کا ماتم نہ کیا جائے تو کیا کیا جائے کہ جو حق کو پہچاننے کے لیے عمار کو تو دیکھ رہے تھے اور یہ بھول گئے تھے کہ علی حق کے ساتھ ہیں، حق علی کے ساتھ ہے. ان کی نظر میں معیار جناب عمار تھے، علی حق کا معیار نہیں تھے جن کے لیے رسول اللہ نے کہہ دیا پالنے والے حق کو ادھر موڑ دے جدھر علی موڑے. دیکھیں کہنا تو
یہ چاہیے تھا علی کو حق کے پیچھے پیچھے رکھ، مگر کیا کہا؟ علی کو ادھر موڑ دے جسے جدھر حق مڑے. کیوں؟ اس لیے کہ آگے چلنے والے کو امام کہتے ہیں، پیچھے والے کو ماموم کہتے ہیں، جو حق کا امام ہو اسے علی کہتے ہیں. صلوات پڑھتے محمد و آلہ محمد وآل محمد بلند تر صلوات. خواہشات کے بندے بنے ہوئے تھے، خواہشات کے بندے. کس کا نقصان؟ کل کی تقریر شاید اس اعتبار سے طالب علم کی تقریر ہے، لیکن اس اعتبار سے شاید بہت اہم ہو جائے کہ میں اس مرحلے تک آ کے رک رہا ہوں کہ جہاں سے مجھے آج کی تقریر کا نتیجہ آپ کو دینا تھا، مگر مجبور ہوں. تو انشاءاللہ کل اس نتیجے کو شامل کرتے ہوئے بات آگے بڑھے گی. نقصان کس کا ہوا؟ یہ احساس زیاں، اس نے کس کا نقصان کیا اور کہاں سے کہاں آ گئی محنت. اور میں نے عرض کیا کہ یہ کسی پہ نہ طنز ہے، نہ چھینٹا کشی ہے، نہ تنقید ہے. یہ صرف اپنا جائزہ لینا ہے کہ بس ہم یہ دیکھتے رہیں. اس لیے کہ بار بار خود معصوم نے فرمایا، مولا امام حسن کو خط لکھتے ہوئے نجم البلاغہ میں خط موجود ہے، کہتے ہیں جب تاریخ پڑھو تو تاریخ پڑھتے ہوئے اس بات کا خیال رکھو کہ ہمیشہ تاریخ میں تم کو دو پرچم نظر آئیں گے، دو فوجیں نظر آئیں گی، دو لشکر نظر آئیں گے، دو افراد دو طرح کے نظر آئیں گے، ایک اہل حق، ایک اہل باطل، حزب اللہ، حزب شیطان. لہذا جب بھی تاریخ پڑھو، سنو، غور کرو تو فوراً آنکھیں بند کر کے، یہ میرے الفاظ ہیں، مفہوم پیدا کر رہا ہوں، کہ آنکھیں بند کر کے اپنے آپ کو وہاں لے جاؤ اور خود سے یہ سوال کرو کہ اگر میں اس دور میں ہوتا تو اس لشکر میں ہوتا یا خدا نہ خواستہ اس لشکر میں ہوتا. تاکہ وقت رہتے ہوئے، میں نے عرض کیا وقت رہتے ہوئے، تاکہ پیروں کو سنبھال لیا جائے، واپس آ جائے وقت رہتے ہوئے. یہی تو کہا تھا آنے والے نے یہی کہا تھا. بس وقت ختم ہو رہا ہے، آنے والے نے یہی کہا تھا کہ مولا جنگ ختم ہوئی ہے. ابھی جنگ ختم ہوئی تو آنے کے بعد کہنے لگا مولا کاش میرا بھائی بھی آپ کے ساتھ ہوتا، وہ بھی اس جنگ میں شریک ہوتا، مگر والدین ضعیف ہے نا، تو دونوں میں سے ایک ہی آ سکتا تھا. تو مولا میں آ گیا. اس بیچارے نے اپنے جذبات کو روک لیا. امام نے کہا وہ ہمارا ساتھ دینے کا سچا ارادہ رکھتا تھا، اس کی نیت تھی کہ ہمارا ساتھ دے. کہا جی مولا نیت تھی. کہا اگر اس کی نیت یہ تھی کہ وہ ہمارا ساتھ دے تو وہ والدین کے ساتھ گھر میں نہیں تھا، وہ میدان جنگ میں میرے ساتھ تھا، وہ میدان جنگ میں میرے ساتھ تھا، وہ بھی میرے ساتھ دشمنوں کا مقابلہ کر رہا تھا. اور پھر کہا سنو کیا کریم مولا ہے کہ آپ کو اور ہمیں بھی تنہا نہیں چھوڑا. کہا سنو جو ابھی اپنے ماؤں کے بطن میں ہیں، ماؤں کے رحم میں ہیں اور باپوں کے صلب میں ہیں، اگر وہ بھی سچی تمنا رکھیں کہ میری نصرت کریں گے تو وہ چاہے جس دور میں ہو اور جس میدان میں ہو، سمجھو کہ وہ صفین میں علی کے پرچم کے نیچے یہ صفین ہی کا پرچم ہے، نہیں یہ بدر کا پرچم ہے جو صفین میں لہرا رہا تھا، اور یہ صفین کا پرچم ہے جو کربلا میں لہرا رہا تھا. آقا یہی تو آواز دے رہے تھے، بتاؤ تو صحیح، ذرا اتنا تو بتا دو میں نے تمہارا بگاڑا کیا ہے، کیوں مجھ کو قتل کر رہے ہو؟ کیا میں نے حلال محمد کو حرام کیا ہے؟ وہی خطبہ غدیر، وہی خطبہ غدیر. کیا میں نے حلال محمد کو حرام کیا ہے؟ کیا میں نے حرام کو حلال کیا ہے؟ کیوں آخر مجھ سے جنگ کر رہے ہو؟ کیوں آمادہ پیکار ہو؟ بتاؤ تو صحیح. اور پھر جب ان کی طرف سے گستاخیوں بھرے جملے آئے تو مولا نے کہا جانتا ہوں میری باتوں کا اثر تم پر کیوں نہیں ہو رہا، کیونکہ تمہارے شکم حرام غذاؤں سے بھر چکے، تمہارے شکم حرام غذاؤں سے بھر چکے. اللہ اللہ عزادارو وقت کم رہ گیا لیکن آج بڑی شہادت ہے. میں 1-2 منٹ اگر زیادہ لے لوں تو معاف کیجیے گا. میں اتنا آپ سے پوچھتا ہوا چلوں، ذرا اپنے تصور میں اس منظر کو لائیے گا. مگر اس سے پہلے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. مجھے بتائیں گے ایک غیرت دار انسان کے لیے سب سے مشکل وقت کون سا ہوتا ہے؟
ایک غیرت دار انسان کے لیے سب سے مشکل یہ ہے کہ اسے کسی کم ظرف کے آگے سوال کا ہاتھ پھیلانا. اگر وہ غیرت دار حسین جیسا ہو، اگر وہ کریم ابن کریم ہو جس نے ہمیشہ عطا کیا ہو، اور اسے یزیدی لشکر کے سامنے سوال کرنا پڑے، اور سوال بھی چند قطرے پانی کا ہو، تو اس کے دل پہ کیا گزرے گی؟ عزادارو، آج باب الحوائج کا تذکرہ، اس گھر میں ہر ایک باب الحوائج ہے، مگر تاریخ کربلا کا پہلا باب الحوائج جناب مسلم بن عقیل ہے، دوسرے باب الحوائج جناب عباس ہیں، تیسرے باب الحوائج جناب علی اصغر ہیں. کیسے باب الحوائج جناب علی اصغر؟ بس جلدی آپ کے سامنے جب گہوارہ آئے تو اپنے لیے مانگیے گا، اپنی مرادیں مانگیے گا. پالنے والے اس دل کو معرفت دے دے، اس آنکھ کو حیا دے دے، نسلوں میں ایمان دے دے، پالے رہا اتنی تقوی کی طاقت دے دے کہ اس باطل معاشرے کا مقابلہ کر سکے. ہماری اولادوں میں ایمان دے دے، ہمارے بچوں کو بھی سیرت اون و محمد و علی اصغر عطا کر دے. یہ سب مانگیے گا. آج مانگنے کا دن ہے. سنیے، مانگنے کی بات آئی تو مجھے یاد آیا، ایک علماء میں ایک شخصیت گزرے، ملا ید اللہ. ان کا بچہ بہت بیمار ہو گیا، اتنا بیمار کہ اب اس کا جس طبیب کے پاس جاتے ہیں وہ کہتا ہے کہ اس کا کوئی علاج نہیں ہے، یہ زیادہ دن زندہ نہیں رہ سکتا. تو اب جب ہر طرف سے انسان مایوس ہو جاتا ہے تو کہاں آتا ہے؟ پھر اس در پہ آتا ہے کہ جہاں اسباب کی ضرورت نہیں ہے، پھر اس در پہ آتا ہے کہ جہاں دست مسیحائی موجود ہے. لہذا انہوں نے ایک خط لکھا. کیا خط لکھا؟ خط لکھا جناب علی اصغر کو، اور لکھا اپنے بچے کی طرف سے. اور کیسے لکھا کہ بچے کی انگلی پکڑی، بیمار بچے کی، گہوارے میں بچہ ہے، اور اس کی انگلی پکڑ کے یوں ایسے خط لکھنا شروع کیا. خط لکھا. کیا خط تھا؟ مختصر کرتا ہوں. خط کے جملے یہ تھے کہ آقا اے حضرت علی اصغر، میں آپ ہی کی طرح ایک چھوٹا سا بچہ ہوں. طبیبوں نے مجھے میرے مرض کو لا علاج قرار دے دیا، مرض کو لا علاج قرار دے دیا ہے. میں آپ کو یہ خط لکھ رہا ہوں، میں خط آپ کو یہ لکھ رہا ہوں، اس لیے لکھ رہا ہوں کہ اے آقا، آپ کو آپ کی بہن سکینہ حوالہ، مجھے اس مرض سے نجات عطا کر دیجیے، مجھے اس مرض سے نجات عطا کر دیجیے. یہ خط لکھا. اب خط لکھ کے انتظار میں ہے کہ کوئی کربلا جانے والا زائر ملے تو یہ خط بھجوا دیا جائے. اتفاق سے ایک زائر مل گیا، اس کو یہ خط دیا کہ بھائی اس کو لے کے روضہ امام حسین میں ڈال دینا، زری ہے امام حسین میں ڈال دینا. زری میں ڈالنے کا کیوں حکم دیا؟ اگر نہ سمجھے ہوں تو وضاحت کروں. زری میں ڈالنے کا حکم جانتے ہیں کیوں دیا؟ اس لیے کہ جب سید سجاد قبریں بنانے لگے، جب آقا کو قبر میں اتارا تو ہاتھ برآمد ہوئے، اے میرے لال سید سجاد میرے اصغر کو میرے سینے پہ لگا. اصغر آج بھی حسین کے سینے پہ آرام کرنے. میں ایک جملہ کہہ دوں، اے اصغر بڑے خوش قسمت ہو، شہادت کے بعد بابا کا سینہ تو مل گیا، مگر ہائے سکینہ. خط لکھ کے روانہ کیا، کچھ کافی دن گزر گئے. اب سوچ رہے ہیں پتہ نہیں خط پہنچا یا نہیں پہنچا. ایک دن خواب دیکھا. خواب میں کیا دیکھا کہ امام رضا تشریف لائے ہیں، اور امام رضا کہہ رہے ہیں کہ تمہاری سفارش ہمارے جد تک پہنچ گئی، اور باب الحوائج حضرت علی اصغر نے تمہارے بچے کو شفا دے دی. وہ بیدار ہوئے. اب جو آ کے بچے کو دیکھا تو مرض کا کوئی اثر باقی نہیں ہے، بالکل ٹھیک ہو چکا. لیکن ایک الجھن ذہن میں ہے کہ یہ امام رضا نے آ کے کیوں خبر دی؟ امام رضا نے کچھ دن گزرے تھے کہ اس زائر سے ملاقات ہوئی. اس سے کہا کہ بھائی تم نے خط پہنچا دیا تھا. انہوں نے کہا معذرت چاہتا ہوں، میرا عراق جانا نہیں ہو پایا. عراق تو نہیں جا پایا مگر میں ایران گیا تھا. میں امام رضا کے روزے پہ پہنچا. میں نے کہا مولا آپ اور وہ الگ تو نہیں ہے، میرا عراق جانا نہیں ہو رہا، یہ خط اپنے جد علی اصغر تک پہنچا دیجیے گا. میں نے وہ خط ذریعہ امام رضا میں رکھ دیا تھا. ارے سمجھے آپ کون ہے جناب علی اصغر؟ اب سمجھیے کہ شہادت علی اصغر کیا ہے. حسین کس عالم میں کھڑے تھے
उसके कपड़ों पे अली अकबर का लहू था, अली अकबर का लहू था, अब्बास का लहू था, कासिम का लहू था। सबके लाशें उठा चुके थे और मैदान में खड़े कह रहे थे अल मिन नासिर यंसुरना, अल मिन मुगीसिन युगीसना, अल मिन मुईन युईनुना। है कोई नुसरत करने वाला, मदद करने वाला। इस आवाज के 3 असर हुए। पहला असर यह हुआ कि कटी हुई गर्दनों से लब्बैक की आवाजें आने लगी, शोहदा के लाशें तड़पने लगे। दूसरा असर यह हुआ कि सैयद सज्जाद अपने बिस्तर से उठे, क्योंकि अम्मा जरा मेरी तलवार ला दीजिए, जरा मेरा ऐसा दे दीजिए, मेरा बाबा पुकार रहा है, अरे मेरे लाल बिस्तर पर लेट जाओ। और तीसरा असर यह हुआ कि शीर खार ने अपने आप को गहवारे से गिरा दिया। लीजिए, हुसैन खेमे में आए, मैंने मुख्तसर किया। एक मर्तबा घबराई हुई जनाब रबाब आई और आके कहती हैं कि ए आका, ऐसा लगता है मेरे बच्चे का इंतकाल हो गया, मेरे बच्चे का इंतकाल हो गया। क्या रबाब तुमने कैसे जाना? कहा आका, जब मैं आवाज देती थी, ये शब आशूर का वाकया, आका जब मैं आवाज देती थी, जब मैं पुकारती थी, कहती थी असगर असगर, तो मेरा बच्चा कभी करवट बदलता था, कभी चेहरा घुमाता था। मगर आज आका मैं आवाज दे रही हूँ मगर बदन में कोई हरकत नहीं है। ये शब आशूर थी, हुसैन तरफ के रोए कि रबाब गम न कर, तेरे असगर को कुछ नहीं हुआ, तेरा असगर तो हुसैन की गवाही बन के मैदान में जाएगा। लीजिए, वो वक्त आ गया। बस मैंने मुख्तसर किया, बच्चे को आगोश में लिया, हुसैन मैदान में आए। कैसे मैदान में पहुंचे नहीं पता, बस संभल के कदम रख रहे थे। आके इतना कहा, अगर तुम्हारी नजर में मेरी कोई खता है तो इस बच्चे की तो कोई खता नहीं है, इसे थोड़ा सा पानी पिला दो। फौजों में खलबली मचनी शुरू हुई। एक मर्तबा का, मेरे लाल तुम भी तो अली मुर्तजा के फसर हो, अपनी हुज्जत खुद तमाम करो। ये कह के असगर को जलती हुई रेत पर लिटा दिया। अरे मैंने पढ़ दिया और आपने सुन लिया। बस एक मर्तबा बच्चे ने अपना जिहाद शुरू किया। कैसा जिहाद? अरे जबान, होठों की नियाम से जबान की सुल्फकार निकाली और जबान होठों पे फेरी, एक कोहराम बपा हो गया। हम असगर को पानी पिलाएंगे, ये छोटा बच्चा है, इसकी क्या खता है? एक आवाज आई, इत्ता कलाम अल हुसैन, ये हुरमला हुसैन के कलाम को कथा कर दे। 3 भार का तीर चला, 3 भार का। अजादारे बस 2 मिनट ज्यादा ले लूंगा भाई, जरा सा देखना, सुनिएगा। इस्लाम में ज़बीहे के जो तरीके बताए गए वो 3 हैं। जानवर को कैसे ज़िबा किया जाता है? कब पहले पानी दिखा लो, फिर किबला रुख लेटा लो, उसके बाद तेज हाथ से छुरी चलाओ ताकि तकलीफ कम हो। ये है छोटे जानवर का ज़िबा। ऊंट को कैसे ज़िबा किया जाता है? वो बड़ा है, ऊंट को नहर किया जाता है। और तीसरा है मछली का ज़बीहा, इसे पानी से निकाल लो तो तड़प के जान दे देगी, यही उसका ज़बीहा है। अरे करबला का सबसे छोटा मुजाहिद मगर सबसे बड़ा शहीद, जिसके ऊपर तीनों कैफियतें गुजरी, असगर खाक पे यूं तड़प रहे थे जैसे मछली तड़पती है। और जब तीर चला, मेरे पास तो लफ्ज़ नहीं मगर 5वां इमाम जो करबला का शाहिद है, उन्होंने जुमला लिखा। अजब जुमला का, तीर बड़ा था, गर्दन छोटी थी, बच्चा कैसे ज़िबा हुआ? मिनल उज़्न इलल उज़्न, एक कान से दूसरे कान तक बच्चा ज़िबा हो गया। अज़ादारों साहिबान औलाद, अल्लाह आपकी औलादों को सलामत रखे, मोहब्बत अहले बैत पे परवान चढ़ाए, कामयाबी अता करे, जवानियां सलामत रहे, बीमारों को शिफा मिले, दुआएं मांग लो। जब किसी बच्चे के चोट लग जाए तो माँ बाप क्या करते हैं? सबसे पहला रिएक्शन क्या होता है? जल्दी से उसे सीने से लगाते हैं। अब जो तीर लगा, हुसैन ने बच्चे को सीने से लगाया। किताब का फिक्रा है कि बच्चा यूं तड़प रहा था जैसे ज़िबा करके परिंदे को छोड़ दिया जाए, और वो फड़फड़ाता है। खून का फव्वारा उगला, चुल्लू में खून लिया, जमीन ने कहा नाना हुसैन, आसमान ने कहा भाई हुसैन। अपने चेहरे पे खून मला, अपने चेहरे पे खून मला। नाना इसी तरह आपसे मुलाकात करूंगा, इसी तरह आपसे मुलाकात करूंगा। मैदान
کے سامنے مشکل ہے. کیا مشکل ہے؟ کہ ماں کو کیسے یہ چھیدی ہوئی گردن دکھائے، ماں کو کیسے یہ چھیدی ہوئی گردن دکھائے. پھر ایک دل چاہتا ہے کہ کیوں ماں کو محروم رکھیں. آخری فقرے آخر لے کے آئے اور اتنا کہا رباب اپنی امانت کو لے جاؤ. رباب نے دیکھا بھائی ایک جملہ کہا امی سنو کا یوں ہے کہ تیرے جیسے بچے بھی ذبح کیے جاتے ہیں. آخری فقرے میدان میں آئے، ذوالفقار سے کڑا کیا، بچے کو اتارنا چاہتے، آواز آئی السلام علیکم یا ابا عبداللہ. تو کون؟ سغرا کا قاسم. کیا دیکھا؟ قاسم غور سے دیکھ رہا ہے. کیا دیکھ رہا ہے؟ کہ سغرا نے کہا تھا جب میرے بابا یہ خط پڑھ رہے ہو میرا بھیا چلتا ہوا شاید آ جائے، میری طرف سے پیار کرنا. ابا کا دامن ہٹایا. اے اصغر تیری بہن نے پیار دیکھ رہی
سوئے میدان چلا ہے، ماں دیکھ رہی ہے، شیما کا مجاہد سوئے میدان چلا ہے، ماں دیکھ رہی ہے، شیما کا مجاہد سوئے میدان چلا ہے، ماں دیکھ رہی ہے، شیما کا مجاہد سوئے میدان چلا ہے، ماں دیکھ رہی ہے، شیما کا مجاہد سوئے میدان چلا ہے، ماں دیکھ رہی ہے، شیما کا مجاہد سوئے میدان چلا ہے، ماں دیکھ رہی ہے، چہرہ بڑا نازک ہے، بڑی گرم ہوا ہے، ماں دیکھ رہی ہے، شیما کا مجاہد سوئے میدان چلا ہے، ماں دیکھ رہی ہے، شیما کا مجاہد سوئے میدان چلا ہے، ماں دیکھ رہی ہے، بسم اللہ، شیما کا مجاہد سوئے میدان چلا ہے، ماں دیکھ رہی ہے، شیما کا مجاہد سوئے میدان چلا ہے، ماں دیکھ رہی ہے، شیما کا مجاہد سوئے میدان چلا ہے، ماں دیکھ رہی ہے، بسم اللہ، شیما کا مجاہد سوئے میدان چلا ہے، ماں دیکھ رہی ہے، ظالم تجھے اس بات کا احساس نہیں ہے، ماں کا بچہ ہے یہ آواز نہیں ہے، کم سے علی اصغر سے تیرا دین بڑا ہے، ماں دیکھ رہی ہے، شیما کا مجاہد سوئے میدان چلا ہے، ماں دیکھ رہی ہے، شیما کا مجاہد سوئے میدان چلا ہے، ماں دیکھ رہی ہے، شیما کا مجاہد سوئے میدان چلا ہے، ماں دیکھ رہی ہے، بسم اللہ، شیما کا مجاہد سوئے میدان چلا ہے، ماں دیکھ رہی ہے، اے بہن تیرے سامنے بابا یہ حالات، اب شام غریباں کو بھی ہوگی ملاقات، مڑ مڑ کے سکینہ کی طرف دیکھ رہا ہے، ماں دیکھ رہی ہے، شیما کا مجاہد سوئے میدان چلا ہے، ماں دیکھ رہی ہے، شیما کا مجاہد سوئے میدان چلا ہے، ماں دیکھ رہی ہے، بسم اللہ، ماشاء اللہ، سوئے میدان چلا ہے، ماں دیکھ رہی ہے، شیما کا مجاہد سوئے میدان چلا ہے، ماں دیکھ رہی ہے، بسم اللہ، شیما کا مجاہد سوئے میدان چلا ہے، ماں دیکھ رہی ہے، اور ملنے کا مکھی تو لرزی یہ زمین ہے، سامنے خیام کبھی اس کو یقین ہے، پردہ بڑی بے چینی کہنے کا ہٹا ہے، ماں دیکھ
سوئے میدان چلا ہے ماں دیکھ رہی ہے بسم اللہ ماں کا مجاہد سوئے میدان چلا ہے ماں دیکھ رہی ہے ماں کا مجاہد سوئے میدان چلا ہے ماں دیکھ رہی ہے ماں کا مجاہد سوئے میدان چلا ہے ماں دیکھ رہی ہے ماں کا مجاہد سوئے میدان چلا ہے ماں دیکھ رہی ہے اللہ میرے اللہ یہ دعائے ہے دعائے امت نے سیدہ کی یوں لوٹی ہے کمائے ایک بہن نے بھائی کا لہو میں بلا ہے ماں دیکھ رہی ہے ماں کا مجاہد سوئے میدان چلا ہے ماں دیکھ رہی ہے ماں کا مجاہد سوئے میدان چلا ہے ماں دیکھ رہی بسم اللہ ماں کا مجاہد سوئے میدان چلا ہے ماں دیکھ رہی ہے ماں کا مجاہد سوئے میدان چلا ہے ماں دیکھ رہی ہے ماں کا مجاہد سوئے میدان چلا ہے ماں دیکھ رہی ہے ماں کا مجاہد سوئے میدان چلا ہے ماں دیکھ رہی ہے سوچا تھا کہ جی لے گی وہ یادوں کے سہارے امت نے جلا ڈالے ارمان بھی سارے اصغر تیرا جھولا تیرا کرتا بھی جلا ہے ماں دیکھ رہی ہے ماں کا مجاہد سوئے میدان چلا ہے ماں دیکھ رہی ہے ماں کا مجاہد سوئے میدان چلا ہے ماں دیکھ رہی ہے ماں کا مجاہد سوئے میدان چلا ہے ماں دیکھ رہی ہے گھر میں تیری ماں آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں میرے لاڈلے کہاں ہو میرے لاڈلے کہاں ہو سینے تمہیں لگاؤں اصغر میں تیری ماں آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں بسم اللہ
میں تیری ماں ہوں آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں بسم اللہ آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں بسم اللہ آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں میرے لاڈلے کہاں ہو میرے لاڈلے کہاں ہو سینے تمہیں لگاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں تیرے جھولے کو سکینہ رو رو کے چومتی ہے تجھے ڈھونڈتی ہے تیری موت کی خبر میں کیسے اسے سناؤں اصغر میں تیری ماں ہوں آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں میری جان جا رہی ہے یہ سوچ سوچ اصغر اس پھول سے گلے پر یہ دین کیسے تیرا بہنوں کو کیا بتاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں بسم اللہ آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں بسم اللہ آ جاؤ چاند میرے ماشاءاللہ ماتمی تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں میری جان جا رہی ہے یہ سوچ سوچ اصغر اس پھول سے گلے پر یہ دین کیسے تیرا بہنوں کو کیا بتاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں آ جاؤ چاند ماشاءاللہ ماتمی تیری پیاس میں بجھاؤں
اصغر میں تیری ماں ہوں، آ جاؤ چاند میرے، تیری پیاس میں بجھ